بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذوی الفروض کے جو احوال شروع کیے تھے آج غالباً آخری دو احوال ہیں، اس کے بعد پھر مساوات کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اجمالی طور پر یہ آسان میراث سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماں کے حالات، پھر دادی اور نانی کے احوال اور حالات۔ تو ماں کی یہ تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اس سے نیچے جو نشان لگا ہوا ہے یہ تیر کا نشان، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا پڑ پوتا آگے تک، یا کسی قسم کے دو یا زیادہ بہن بھائی تو ماں کو سدس ملتا ہے یعنی 1/6۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک، یا کسی قسم کے دو یا زیادہ بہن بھائیوں تو ماں کو ثلث یعنی 1/3 ملتا ہے۔ اور دو مسئلوں میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، جو کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، غالباً اب کے حالات کے تحت گزرا تھا۔ تو یہ دونوں مثالیں پیچھے بھی سمجھائی جا چکی ہیں کہ ان دو صورتوں میں صرف ماں کو ثلث ما بقیہ یعنی میاں بیوی کو دینے کے بعد ان کو بس باقی جو ملے گا وہ ماں کو ملے گا، اس کا ثلث۔ پہلا مسئلہ ہے بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، اور دوسرا مسئلہ ہے شوہر ماں باپ، یعنی ایک میں میت بیوی کی شوہر کی ہو، دوسرے میں میت بیوی کی ہو، ساتھ میں ماں باپ ہو۔ تو ان صورتوں میں میاں بیوی کو دینے کے بعد دونوں مسئلوں میں جو بچے گا اس کا تہائی ماں کو ملتا ہے، اور ماں کو دینے کے بعد باقی سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ اگلا ہے دادی کے احوال، دادی اور نانی کی حالتیں۔ ان کی بھی تین حالتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں کہ نمبر ایک، جدہ دادی یا نانی کو ان کو سدس ملتا ہے، چاہے دادی یا نانی اکیلی ہو یا دو ہوں، یعنی دونوں کو الگ الگ سدس نہیں ملے گا بلکہ اکٹھا دونوں کو صرف ایک سدس ملے گا۔ نمبر دو، ماں، اگر میت کی ماں ہو تو دادی اور نانی دونوں محجوب ہوتی ہیں، یعنی میراث میں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور نمبر تین، اگر میت کا باپ ہو تو صرف دادی محجوب ہوگی، یعنی نانی محجوب نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو یہ اجمالی انداز سے سمجھایا گیا تھا۔ اب آگے میں آپ کے سامنے جو میرے نوٹس ہیں ان میں سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ماں کی حالتیں۔ میت کی ماں کی تین حالتیں ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میت کی اولاد میں سے نمبر ایک حالت یہ ہے کہ میت کی اولاد میں سے ایک یا زیادہ موجود ہوں، یا میت کے دو یا زیادہ بھائی یا دو یا زیادہ بہنیں ہوں تو ماں کو سدس ملے گا۔ اب عام ہے کہ بھائی بہن عینی ہو یا علی ہو، کوئی بھی بھائی بہن ہو، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ دوسری حالت یہ کہ اگر میت کا شوہر ماں باپ یا میت کی بیوی ماں باپ، وہ یعنی یہ دو صورتوں میں ہیں، تو پھر ثلث ما بقیہ یعنی میاں بیوی کو دینے کے بعد تو جو بچے گا اس کا ما بقیہ اس کا تہائی ملے گا، یعنی احد الزوجین کو دینے کے بعد ثلث ما بقیہ ملے گا، یعنی شوہر اور بیوی کے حصہ دینے کے بعد باقی ماں کو ثلث ملے گا۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ماں کو ثلث ما بقیہ ملنے کی دو صورتیں ہیں، جیسا کہ اوپر جو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے اور یہاں نوٹس میں بھی لکھی ہیں۔ اور تیسری حالت یہ کہ اگر مذکورہ دو حالتیں یعنی نہ سدس والی جو پہلی حالت تھی سدس مل رہا تھا یہ بھی نہ ہو، اور ثلث ما بقیہ والی حالت نہ ہو، تو پھر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر آخری صورت ہوگی ثلث کل، یعنی کل مال کا 1/3 ملے گا، جتنے سے مسئلہ بنے گا اس کا 1/3 ہوگا۔ اب یہاں چند مسائل ضروریاں ہیں، یعنی جن کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ اولاد جو اوپر گزری ہے، اولاد سے مراد عام ہے، ایک ہو زیادہ ہوں قریبی ہوں، جیسے بیٹا بیٹی یا بعیدی ہوں، جیسے پوتا پوتی، ہر حال میں ماں کو سدس ملے گا۔ ہاں، نواسے اور نواسیوں کی موجودگی میں فرق نہیں پڑے گا، یعنی ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا چونکہ وہ ذوی الارحام ہے۔ اور نمبر دو بھائی، دوسرا مسئلہ ہے دو بھائی یا بہنیں خواہ وارث ہوں یا محجوب ہوں۔ پہلے کے مسائل میں تو یہ آپ نے پڑھا تھا کہ محجوب کی صورت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ماں کے مسئلے میں خواہ دو بھائی یا بہنیں خواہ وہ وارث ہوں یا محجوب ہوں، ان کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محجوب ہے کیا۔ اور تیسرا مسئلہ جو الگ سے لکھا ہوا ہے کہ بھائی بہن میں سے دو یا دو سے زیادہ خواہ حقیقی ہوں یا علاتی یا خیافی ہوں، ان کی موجودگی میں ہر حال میں ماں کو سدس ملے گا، یعنی ان سے مراد بھائی کوئی سے بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ماں کی حالتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آتے ہیں میت کی جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ نانی اور دادی کو بولتے، چونکہ آپ سال نہیں بلکہ جب سسٹم سراجی شروع ہو رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو جدہ صحیحہ کی تعریف لکھوائی تھی اور بتائی بھی تھی کہ جدہ صحیحہ وہ ہے جب اس کو میت کی طرف منسوب کرے تو درمیان میں جد فاسد نانا کا واسطہ نہ ہے۔ اب میت کی دادی ہوگی، درمیان میں واسطہ نہیں آ رہا اور نانا کا واسطہ نہیں آ رہا۔ اس طرح میت کی اگر نانی ہوگی تو پھر بھی درمیان میں نانا کا واسطہ ہے، جو کہ جد فاسد اس کا واسطہ نہیں آ رہا۔ تو اگرچہ نام جدہ صحیح ہے تو جدہ صحیح ہے جس طرح دادی اس طرح نانی بھی ہے، تو یہ دونوں کے احوال ہے۔ اس کی پہلی حالت تو یہ کہ ذوی الفرض ہونا یعنی حصہ دار ہونا، نمبر 2 ہے میراث نہ ملنا یعنی ساقط ہونا۔ ذوی الفرض ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جس صورتوں میں اس کو وراثت ملے گی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذوی الفروض ہونے کی حالت میں صرف سدس لیں گی، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو، خواہ دادی ہو یا نانی ہو، بشرطے کہ محاذیہ ہو۔ محاذیہ مطلب برابر والی ہو، خواہ ایک قرابت والی ہو یا دو قرابت والی، یعنی چاہے وہ ایک قرابت والی صرف ایک دادی ہو یا دو قرابتیں ہوں، جیسا کہ دادی اور نانی دونوں رشتوں سے، ایک رشتے سے دادی بن رہی ہو ایک رشتے سے نانی بن رہی ہو، ہر حالت میں ان کو سدس ملے گا۔ یہ تمام سدس میں شریک ہوں گی، پھر سدس آپس میں تقسیم کریں گے۔ ان میں یہ میں ایک نقشے سے بھی انشاءاللہ آئندہ سمجھاؤں گا کہ دو قرابت والی دادی اور نانی کیسے بن سکتی ہے، اس سے وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ تو پہلی حالت تھی ذوی الفرض ہونے کی۔ اور نمبر 2 ساقط ہونے میں، ساقط ہونے کی تفصیل یعنی اس میں 4 حالتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ میت کی ماں کی وجہ سے تمام دادیاں اور تمام نانیاں ساقط ہو جائیں گی۔ اگر میت کی ماں ہے تو تمام دادیاں تمام نانیاں ساقط ہو جائیں گی۔ نمبر 2 میت کے باپ کی وجہ سے تمام دادیاں ساقط ہوں گی، نانیاں ساقط نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ دادا یا پردادا کی وجہ سے یعنی آخر تک رشتہ جہاں تک جا رہا ہے کی وجہ سے تمام وہ دادیاں ساقط ہوں گی جن میں میت کی طرف منسوب ہونے میں دادا حائل ہو، نہ کہ محاذیہ اور نہ نیچے والیاں۔ یعنی دادا اور پردادا کی وجہ سے وہ تمام دادیاں ہوں گی یعنی جن میں میت کی طرف منسوب ہونے دادا حائل ہو، برابر والی یعنی دادا کے برابر جو ہوگی وہ دادی ہوگی اور پردادا کے برابر جو ہوگی وہ پردادی ہوگی، اور نہ نانیاں۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ دادا یا پردادا کی وجہ سے وہ تمام دادیاں ساقط ہوں گی جن میں میت کی طرف منسوب ہونے میں دادا حائل ہو، نہ کہ محاذیہ اور نہ نیچے والی دادیاں اور نہ نانیاں۔ اور جد کے محاذی یعنی دادا کے جو مقابل اس کی بیوی ہوگی، لہٰذا دادا دادی کو اور پردادا پردادی ساقط، لہٰذا دادا دادی کو اور پردادا پردادی کو ساقط نہیں کرے گا۔ ہاں اب کی وجہ سے، البتہ اب کی وجہ سے دادی وغیرہ یہ دادی پردادی ساقط ہو جائے گی، چونکہ اب تمام کو ساقط کر دیتا ہے۔ گویا نمبر 3 کا خلاصہ یہ نکلا کہ دادا اور پردادا کی وجہ سے وہ تمام دادیاں ساقط ہو جائیں گی جن میں میت کی طرف نسبت کرنے میں دادا کا حائل ہو، اور جو دادا کے مقابل والے ہیں جو اس کی بیوی ہے یا جو پردادا کے وہ ساقط نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ بعدہ یعنی دور والی، قربہ یعنی قریب والی کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، یعنی ہر قریب والی جو دادی وغیرہ جو بھی ہوگی وہ رشتہ ہوگا تو وہ دور والی کو ساقط کرے گا، خواہ قریبی خود محجوب ہو یا نہ ہو، یعنی خود وارث بنے یا نہ بنے لیکن قریب والی دور والے کو وہ ساقط کر دے گی۔ یہ حالتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر اس میں کوئی بات مبہم ہو تو اوپر خلاصتاً میں نے آسان میراث کا بھی ایک پرچہ لگا دی ہے۔ اللہ تعالی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔